بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے۔ سوال: کیا گندے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: اگر کپڑے پاک ہیں تو جائز ہے۔ گندگی سے مراد نجاست ہے جو نماز کو باطل کرتی ہے۔ سوال: کیا زلزلے کے وقت کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، اللہ سے استغفار اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ سوال: کیا شیطان کو جوتے سے مارنا جائز ہے؟ جواب: یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شیطان کو جوتے سے نہیں بلکہ ذکر اللہ سے دور کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینے سے بیماری دور ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق صدقہ بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سوال: کیا اسلامی تاریخ میں کسی جانور نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا؟ جواب: نہیں، جانوروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ محبت اور احترام کا رویہ اپنایا۔ سوال: کیا سونے کے دوران قرآن کی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: کیا پیسے گننے سے رزق کم ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ سوال: کیا ہر گناہ کی معافی ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے، اگر توبہ نہ کی جائے۔ سوال: کیا قرآن کو بغیر ترجمہ کے پڑھنا فائدہ مند ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن پڑھنا ہر حالت میں فائدہ مند ہے، لیکن ترجمہ سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال: کیا بارش میں بھیگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، بارش کے وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ سوال: کیا چھوٹے بچے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب: نہیں، زکوٰۃ بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتی ہے۔ سوال: کیا قرض معاف کرنا صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، قرض معاف کرنا بہت بڑا صدقہ ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ سوال: کیا کھانے کے دوران بات کرنا مکروہ ہے؟ جواب: نہیں، لیکن کھانے کے دوران زیادہ بات کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا ہر مسلمان کو حج کرنا فرض ہے؟ جواب: حج صاحب استطاعت پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی طور پر اس کے قابل ہو۔ سوال: کیا حلال کمائی سے دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حلال کمائی دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سوال: کیا جانوروں کو کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، کسی بھی کھانے کے بعد شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ سوال: کیا اللہ کے 99 نام حفظ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سوال: کیا عورت کے لیے گھر کے اندر پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر گھر میں غیر محرم موجود ہوں تو پردہ ضروری ہے۔ سوال: کیا غیبت کا کفارہ ہے؟ جواب: جی ہاں، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ سوال: کیا رات کو پانی پینے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، رات ہو یا دن پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: کیا خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سوال: کیا اللہ کی یاد صرف نماز تک محدود ہے؟ جواب: نہیں، اللہ کی یاد ہر وقت اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ سوال: کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق رشتہ داروں کو صدقہ دینا دوہرا ثواب دیتا ہے۔ سوال: کیا شوہر کا بیوی کو معاف کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے؟ جواب: جی ہاں، معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سوال: کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے،
کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے۔ سوال: کیا غریب کو زکوٰۃ دینا افضل ہے یا مسجد تعمیر کرنا؟ جواب: ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن غریب کی مدد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سوال: کیا پانی کا ضیاع گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، پانی کا ضیاع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ جواب: نہیں، قرآن کے مطابق قیامت کے دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ سوال: کیا مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔ سوال: کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ جواب: جی ہاں، فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کیا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، رمضان کے روزے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ سوال: کیا بچوں کو اچھی تربیت دینا والدین پر فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ سوال: کیا جادو کا اثر قرآن کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ اور معوذتین کا ورد جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ سوال: کیا خواب میں اچھے اعمال کی نشانی ملتی ہے؟ جواب: جی ہاں، خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ سوال: کیا دن کے وقت قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے؟ جواب: جی ہاں، دن اور رات دونوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سوال: کیا شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شکر گزار بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، احادیث کے مطابق سورج زمین کے قریب ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ سوال: کیا برتن میں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن اور انگلیاں چاٹنے کو برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت ہے؟ جواب: جس میں صبر ملے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب: مشکلات اور آزمائشیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو قضا نہیں پڑھ سکتے۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ میں دیں گے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب: وہ روزہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: 7 گھوڑے۔ سوال: اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 دنوں کا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کا لباس کا حصہ ہے؟ جواب: وہ ہے تقویٰ۔ سوال: اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ اس کا جواب بھی آپ کامنٹ میں دیں گے۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہے؟ جواب: اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
سوال: رمضان میں اگر ایک سجدہ کر لیا تو اللہ 70 حاجتیں پوری کرے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے آخری حصے میں ایک سجدہ کر کے دعا کرے، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سوال: رمضان میں افطار سے پہلے بس یہ 5 الفاظ کہہ دو۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص افطار سے پہلے یہ دعا کہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: خواب میں کون سی چیز دیکھنا موت کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: خواب میں اپنا سایہ نہ دیکھنا، تیز بہتا ہوا خون یا قبر میں خود کو دیکھنا، یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ موت قریب ہے۔ سوال: کون سی غلطی سوتے وقت کرنے سے اچانک موت ہو سکتی ہے؟ جواب: سرہانے پانی کا کھلا برتن رکھنا، پاؤں دھوئے بغیر سونا یا پیروں کی طرف آئینہ رکھ کر سونا، بعض روایات کے مطابق جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال: چائے کے ساتھ کون سی چیز کھانے سے موت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ جواب: چائے کے ساتھ کھیرے یا تیزابیت بڑھانے والی چیزیں کھانے سے اچانک بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، جو ہارٹ اٹیک یا برین ہیمریج کی وجہ بن سکتا ہے۔ سوال: کون سا کام غسل خانے میں کرنے سے موت کے قریب لے جا سکتا ہے؟ جواب: غسل کے دوران زور سے گانا یا چیخنا یا گرم پانی سے نہانے کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال اچانک دل کی دھڑکن بند کر سکتا ہے۔ سوال: کون سا جملہ بولنے سے اچانک موت آ سکتی ہے؟ جواب: اگر آج میں بچ گیا تو میں کبھی نہیں مروں گا، جیسے غرور بھرے جملے بعض روایات میں موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھے گئے ہیں۔ سوال: کون سی جگہوں پر سیلفی لینا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے؟ جواب: چلتی ٹرین کے سامنے، پہاڑ کے کنارے یا کسی اونچی عمارت کے کنارے سیلفی لینا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔